راہ حق پر منہاس فیملی کی قربانیوں کا سلسلہ اس وقت سے شروع ہوتا ہے کہ جب یہ گھرانہ جموں و کشمیر میں ہندوؤں کی غالب اکثریت سے بے پرواہ ہو کر اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے دائرہ اسلام میں داخل ہوا۔ قبول اسلام کے وقت 4 گاؤں اس خاندان کی ملکیت تھے اور ان کی جائیداد میں سینکڑوں ایکڑ زرعی اراضی بھی شامل تھی، لیکن اسلام قبول کرتے ہی سابقہ ہم مذہب ہندوؤں نے اس خاندان کو اپنی بربریت اور وحشت کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ جب جموں و کشمیر میں رہنا دشوار ہو گیا تو یہ خاندان اپنا سب کچھ قربان کر کے گورداسپور ہجرت کر گیا اور وہاں کچھ عرصہ قیام کے بعد یہ خاندان سیالکوٹ میں قلعہ صوبانگ ہجرت کر آیا۔ راشد منہاس کے والد عبدالمجید منہاس نے اپنی شادی کے بعد کراچی کے علاقے ملرکینٹ میں رہائش اختیار کی اور یہیں 17 فروری 1951 کو 3 بیٹیوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹا عطا کیا جس پر پاکستانی قوم ہمیشہ فخر کرتی رہے گی۔ راشد منہاس کی 4 بہنیں اور 2 بھائی تھے۔ راشد منہاس کی پہلی درسگاہ ماں کی گود تھی جنہوں نے اپنے بیٹے کو ناقابل فراموش پائلٹ بنانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ لاہور اور راولپنڈی میں ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد کراچی کے سینٹ پیٹرز کالج سے سینئر کیمبرج کالج کا امتحان نمایاں پوزیشن کے ساتھ پاس کیا۔ شرم و حیا راشد منہاس کے چہرے سے جھلکتی تھی۔ وہ بہت چھوٹی عمر ہی میں شرم و حیا اور غیرت و حمیت کا مجسمہ تھے۔ مطالعہ ان کا بہترین مشغلہ تھا۔ اس مشغلے کی وجہ سے انہوں نے اپنی ایک چھوٹی سی لائبریری بنا رکھی تھی جس میں اہم ترین شخصیات، اسلامی ہیروز، جنگی واقعات اور معلومات، ٹیپو سلطان، نپولین، ماؤ زے تونگ، چرچل اور لینن پر لکھی گئی کتابیں موجود تھیں۔ بچپن میں بچے مختلف کھلونوں سے کھیلتے ہیں مگر راشد منہاس کو کھلونوں میں صرف جہاز ہی پسند تھا۔ بچپن ہی سے جہازوں کے ماڈل اور ان کی مشینری سے خاص دلچسپی تھی اور اپنا پورا جیب خرچ بھی اسی شوق پر لگا دیا کرتے تھے۔ اخبار یا میگزین میں کہیں بھی انہیں جہاز کی تصویر نظر آتی تو اسے کاٹ کر اپنے پاس محفوظ کر لیتے۔ انہوں نے اپنے کمرے میں پاکستان آرمی اور پاک فضائیہ کے بہادر جوانوں کی تصویر لگا رکھی تھی۔ ایک تصویر میں ایئر فورس کا شاہین مرحوم ایم عالم ہاتھ میں چائے کا کپ پکڑے اپنے طیارے کے قریب تھے۔ اس تصویر کے نیچے راشد منہاس نے لکھا تھا کہ دشمن اس جوان سے بہت ڈرتا ہے کیونکہ اس نے ستمبر 1965 کی جنگ میں اس کو خوب پٹائی کی تھی۔ کم عمری کے واقعات اور مشاغل کو مدنظر رکھتے ہوئے راشد منہاس کا شخصی خاکہ کھینچا جائے تو واضح ہوتا ہے کہ پائلٹ بننے اور جہاز اڑانے کا شوق بچپن ہی سے ان کی شخصیت میں جنونی شکل اختیار کر چکا تھا۔ وہ کھلی آنکھوں سے پاکستان ایئر فورس میں شمولیت کے خواب دیکھتے۔ سینئر کیمبرج کا امتحان دینے کے بعد ISSB کا امتحان پاس کیا اور 17 سال کی عمر میں تربیت کے لیے کوہاٹ چلے گئے۔ وہاں ان کی بے مثال صلاحیتیں دوران ٹریننگ مزید نکھر کر سامنے آئیں۔ پھر مزید تربیت کے لیے رسالپور بھیج دیے گئے جہاں راشد منہاس نے فلائٹ کی تربیت، جوڈو اور سیلف ڈیفنس کے کورس کامیابی سے مکمل کیے۔
اس طرح تمام مراحل میں کامیابی حاصل کرتے ہوئے 15 اگست 1971 عیسوی کو 20 سال کی عمر میں پائلٹ بن گئے۔ 20 اگست 1971 عیسوی کو جمعے کے دن مسرور ایئر بیس کراچی میں 3 پائلٹ آفیسر تربیتی پرواز کے لیے تیار کھڑے تھے۔ تینوں کی پروازوں کے درمیان 3 منٹ کا وقفہ تھا۔ راشد منہاس نے کنٹرول ٹاور سے کلیئرنس ملنے کے بعد طیارے کو رن وے پر چلانا شروع کیا تو ان کا انسٹرکٹر مطیع الرحمان ٹارمیک کے نزدیک پہنچ گیا اور اپنی اوپل کار سے اتر کر اس نے خطرے کا محسوس اشارہ کرتے ہوئے رکنے کا سگنل دیا۔ راشد منہاس مطیع الرحمان کے خطرناک عزائم سے لاعلم تھے۔ انہوں نے طیارہ روکنے کی وجہ پوچھی مگر مطیع الرحمان نے کوئی جواب دیے بغیر ہی پچھلی سیٹ پر قبضہ کر لیا۔ چونکہ راشد منہاس کی یہ سولو فلائٹ تنہا پرواز تھی، ایک لمحہ کے لیے انسٹرکٹر کی اس اچانک حرکت پر راشد کو حیرت ہوئی مگر دوسرے ہی لمحے وہ انسٹرکٹر کے خطرناک ارادوں کو بھانپ گئے۔ مطیع الرحمان نے طیارے میں بیٹھتے ہی اپنے ساتھیوں کو پیغام دیا کہ وہ طیارے کو لے کر جودھپور بھارت جا رہا ہے۔ انسٹرکٹر کے اس جملے نے راشد منہاس پر صورتحال واضح کر دی تھی۔ انسٹرکٹر نے کنٹرول سنبھال کر طیارہ رن وے پر دوڑا دیا تھا جبکہ راشد منہاس طیارے کو رن وے پر روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ پھر انہوں نے ماری پور کنٹرول ٹاور سے رابطہ کیا اور یہ پیغام دیا کہ مجھے اغوا کیا جا رہا ہے، تم غدار کے ساتھیوں کو ہندوستانی ہائی کمیشن میں پناہ نہ لینے دو۔ یہ پیغام سنتے ہی کنٹرول روم میں بیٹھے ہوئے جوانوں پر سکتہ طاری ہو گیا۔ کنٹرول روم سے انہیں یہ ہدایت دی گئی کہ جہاز کو بھارتی سرزمین میں نہ جانے دیا جائے۔ مطیع الرحمان راشد منہاس کو پرواز نیچے رکھنے اور بھارتی ہوائی اڈے جام نگر جانے پر مجبور کر رہا تھا جبکہ راشد منہاس طیارے کو بلندی پر لے جانے کی کوشش کر رہے تھے مگر انسٹرکٹر نے ایسا نہ ہونے دیا اور طیارہ زمین سے صرف 30-40 فیٹ کی بلندی پر ہی پرواز کرتا رہا۔ کنٹرول ٹاور سے رابطہ ٹوٹنے سے پہلے راشد منہاس نے آخری پیغام دیا، مجھے اغوا کیا جا رہا ہے اور میں طیارے کو اغوا نہ ہونے دوں گا۔ راشد منہاس نے دشمن کے علاقے میں زندہ جانے کے بجائے طیارہ بھارتی سرحد سے 32 میل فاصلے پر ٹٹا کے قریب یعنی اپنی سرزمین پر تباہ کر کے ہندوستان کو افواج پاکستان کی طرف سے یہ پیغام دیا تھا کہ تم زندہ رہتے ہوئے بھی ہار جاتے ہو، ہم مر کر بھی جیت جاتے ہیں۔ اس طرح حب الوطنی اور غداری کے درمیان چھڑنے والی جنگ ختم ہو گئی۔ جس جگہ پر یہ طیارہ زمین سے ٹکرایا وہ جگہ جنڈے کہلاتی تھی مگر اب وہ شہید ڈیرہ کے نام سے معروف ہے۔